بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز ساتھیو، پہلی چیز تو جو تعارف کرایا گیا وہ گھر میں کسی کا تعارف کرانا یہ خود ایک عجیب سی بات لگتی ہے. میں کوئی باہر کا نہیں، یہیں پر میں نے بھی پڑھا اور یہاں پر آپ بھی پڑھ رہے ہیں. فرق زمانے کا ہے. ہمارا وقت تھوڑا آپ سے پہلے کا تھا اور آپ آج یہاں ہیں، لیکن ایک ہی گھر کے، ایک ہی مدرسے کے، ایک ہی فکر کے، ایک ہی خیال کے اور ایک ہی مقصد گویا ہم بھی رکھتے ہیں اور آپ بھی رکھتے ہیں. تو ہم میں اور آپ میں نہ کوئی دوری ہے نہ کوئی فاصلہ ہے. عمر کا فرق ضرور ہے. باقی علم یا مطالعہ یا معلومات ہو سکتا ہے کہ آپ کی مجھ سے زیادہ ہو، کیونکہ معلومات یا علم کا تعلق مطالعے سے ہے، اور جو بھی مطالعہ کرے گا، جس کو مطالعے کے مواقع زیادہ ملیں گے یا جو زیادہ محنت کرے گا، زیادہ راتوں کو جاگے گا، زیادہ کتب بینی کا شوق رکھے گا، وہ بہرحال اپنے استاد سے بھی بہت بڑھ جاتا ہے. میں تو خیر آپ کا استاد بھی نہیں ہوں، تو ضروری نہیں کہ جو باتیں میں آپ سے کہوں وہ آپ کے لیے کوئی نئی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ باتیں تو ہم کو پہلے سے بھی معلوم تھیں، کوئی ہماری معلومات میں اضافہ نہیں ہوا. لیکن بات کہنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ معلومات میں اضافہ ہو یا آپ کے علم میں کچھ اضافہ کیا جائے. مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں آدمی کا ذہن ادھر نہیں جاتا، دوسرے کاموں میں مشغول رہتا ہے، دوسری باتیں سوچتا رہتا ہے، تو صرف یاد دہانی بھی ایک مقصد ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس یاد دہانی کا کوئی فائدہ آپ کو بھی پہنچے، اور ساتھ ساتھ یاد دہانی کا فائدہ یاد دہانی کرانے والے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ بھی بہت سی چیزیں بھولا ہوتا ہے. لیکن جب یاد کرانے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ کہنے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ بتانے کے لیے بیٹھتا ہے، تو تھوڑا سا خود بھی سوچتا ہے کہ آیا میں بھی اس پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. میں نے قرآن کریم کی آیات کچھ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں جو عنوان ہے وہ عنوان پوری طرح آ جاتا ہے. عنوان یہ ہے کہ 21ویں صدی میں مدارس اسلامیہ کا مطلوبہ کردار. 21ویں صدی یہ ایک حصہ ہے، مدارس اسلامیہ یہ دوسرا حصہ ہے، اور ان کا مطلوبہ کردار یہ تیسرا حصہ ہے. ابھی جو عبارت حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھی گئی اور جس کو آپ لوگوں نے سنا، یہ مدارس کے کردار کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے. یہ عبارت مدارس کا جب ذکر ہوتا ہے تو مدارس سے مراد عمارت نہیں، لائبریری نہیں، ہاسٹل نہیں، درسگاہ نہیں، بلکہ مدارس سے مراد مدارس کے فضلاء ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں. اصل ان کا کردار دیکھا جائے گا، ان کی ذمہ داری کیا ہے اس پر غور کرنا ہے، ان کا فرض منصبی کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان تین چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدرسے کے قیام پر غور کرنا ہوگا، قیام کے مقصد پر غور کرنا ہوگا، مدرسے کے نسب کو دیکھنا ہوگا، مدرسے کے سلسلے کو سمجھنا ہوگا. تو مدرسے کا نسب کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا، کیا اس کا مقصد تھا،
اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مدرسے کو دیکھنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جس کی بنیاد پڑی تھی اور جو ایک چبوترے پر پڑی تھی، اور صحابہ کرام پہلے طلبہ تھے اور پہلا استاد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو آپ معلم اول اور طلبہ جو سب سے پہلے جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا وہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی۔ اب دیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ چبوترا جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھتے تھے اور درس لیتے تھے، سبق پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کے بعد پھر جا کر دوسروں تک پہنچاتے تھے، تو ان کا وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنا عمل سے الگ نہیں تھا۔ وہ اتنا ہی پڑھتے تھے جتنا کہ ان کو عمل کرنا ہوتا تھا۔ ایک واقعہ یہاں پر یعنی بے ترتیب صحیح لیکن فائدے سے خالی نہیں کہ لکھنؤ میں ایک بہت بڑا مزار ہے شاہ مینا کے نام سے۔ جب آپ میڈیکل کالج جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ فقہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، جب کتاب الصلاۃ پڑھی تو اس کے بعد انہوں نے کتاب بند کر دی۔ تو استاد نے پوچھا کہ یہ آپ بند کیوں کر دی؟ اس کے آگے کتاب الزکوٰۃ ہے یا کتاب الحج ہے۔ تو انہوں نے کہا ابھی جو چیز مجھ پر فرض ہے وہ میں نے پڑھ لی، جب زکوٰۃ فرض ہوگی، حج فرض ہوگا تو اس کو بھی پڑھ لیا جائے گا۔ تو وہ جو پڑھتے تھے عمل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ تو ایک چیز ہمیں یہاں سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ملازمت مل جائے گی یا ڈگری مل جائے گی یا ہمارا مستقبل اس سے سنور جائے گا یا اور ہمیں کوئی مادی منفعت اس سے حاصل ہو جائے گی یا نوکری مل جائے گی یا ہم خطیب بن جائیں گے یا ہم مصنف بن جائیں گے۔ وہ سب چیزیں تو آپ کو ملیں گی، لیکن آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ عمل کے لیے حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے خود عمل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دوسروں تک اس کو پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی عمل اس پر کر سکیں اور ان کی زندگی بھی سنور سکے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مدارس کی جو پہلے تو مدارس کا جو نسب ہے وہ صفے تک جاتا ہے، سلسلہ وہاں تک جاتا ہے۔ سب سے پہلے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے طالب علم یا طلبہ کہیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب علم کی عظمت کو تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ مسجد نبوی سے متصل وہ چبوترا ہے، مسجد نبوی کے صحن سے آج بھی وہ چبوترا 1 فٹ اونچا ہے۔ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے یعنی وہ صحن کہیے یا اب تو وہ پورا ایک ہال ہے، وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، جہاں تسبیح پڑھی جا رہی ہے، جہاں تلاوت کی جا رہی ہے بیٹھ کر، وہ جگہ نیچی ہے، اور وہ جگہ جو صفہ ہے جہاں طلبہ بیٹھتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں درس دیا کرتے تھے، وہ جگہ آج بھی اونچی رکھی گئی ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے۔ تو علم کی اس اہمیت کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم یہاں پر جس مقصد سے آئے ہیں یا جو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا علم نہیں ہے، اس کی قدر کرنا ہے، کیونکہ قدر اگر نہیں کریں گے تو علم کا وہ فیض جو ملنا چاہیے وہ ہم کو نہیں ملے گا۔ اس اور دنیاوی جو دوسرے علوم ہیں وہ بغیر ادب کے حاصل ہو سکتے ہیں اور ان سے آدمی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن دینی علم بغیر ادب کے آپ حاصل تو چاہے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن آپ سے دوسروں کو فیض نہیں ملے گا، آپ کے علم سے دوسرا فائدہ نہیں اٹھا پائے گا، آپ ایک گمنامی کی زندگی بسر کریں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے۔ بھلے آپ جتنا علم رکھتے ہوں اور جتنی آپ کی معلومات ہوں اور جتنی آپ کے اندر صلاحیتیں ہوں، لیکن وہ صلاحیتیں لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گی اور ان صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو پہلی چیز جو گرہ میں باندھنے کی ہے کہ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ادب بھی پیدا کرنا ہے، کیونکہ علم اور ادب کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر نہیں رہے گی تو گویا آپ ناکام ہیں، آپ ادھورے ہیں اور آپ ناقص ہیں۔ اب یہاں پر جیسا کہ ابھی عبارت پڑھی گئی مدرسے کو لے کر کہ مدارس جو ہیں وہ ایک کارخانہ ہے یا وہ پاور ہاؤس ہے، تو مدارس کی تعریف پاور ہاؤس سے بھی کی گئی ہے، مدارس کی تعریف قلعے سے بھی کی گئی ہے، اور مدارس کی تعریف حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر، اور مدارس سے مراد وہی مدارس میں پڑھنے والے، مدارس سے فارغ ہونے والے، مدارس میں تدریس کا پیشہ اختیار کرنے والے ہیں، تو پاور ہاؤس بھی ہیں
جس طرح پاور ہاؤس بجلی سپلائی کرتا ہے، آپ بھی دین کو سپلائی کر رہے ہیں، علم کو سپلائی کر رہے ہیں آپ، اسی طرح یہ قلعہ ہے، یعنی جس طرح قلعے میں رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں، ویسے ہی مدارس میں پڑھنے والے مدارس کی چار دیواری میں محفوظ ہیں۔ محفوظ اس طور پر کہ ان کا عقیدہ بھی محفوظ، ان کے اخلاق محفوظ، ان کے معاملات محفوظ، ان کی عبادتیں محفوظ۔ دوسری چیز جو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک تقریر میں کہی تھی، اور وہ گویا مدارس کے اس کردار کو متعین کرتی ہے، وہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آپ یعنی مدارس میں پڑھنے والے پڑھانے والے ان کی حیثیت قطب نما کی ہے۔ اب آپ قطب نما کی اہمیت سمجھیے۔ قطب نما کی کیا کرتا ہے؟ سمت بتاتا ہے، قبلہ بتاتا ہے، اور اگر قطب نما کام کرنا بند کر دے، وہ صحیح سمت نہ بتائے، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ چاہے فرض پڑھیں، چاہے نفل پڑھیں، چاہے وتر پڑھیں، چاہے سنتیں پڑھیں، آپ کی نمازیں جب قبلے کی طرف ان کا رخ نہیں ہے آپ کا، اور آپ جس قبلے نما کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر آپ ایک قبلہ متعین کر رہے ہیں اور اس قبلے کی طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جب وہی سمت غلط بتا رہا ہے تو مصلیوں کی نماز نہیں ہو سکتی، ان کا قبلہ ہی درست نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کی حیثیت قطب نما کی ہے، اور بقیہ جو عوام ہیں وہ مقتدی ہیں۔ اب اگر آپ ہی بگڑ گئے، آپ ہی کے اندر کوئی کمزوری آ گئی، آپ ہی میں کوئی کجی پیدا ہو گئی، آپ ہی میں کوئی ٹیڑھا پن آ گیا، تو پھر جو عوام ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کی کجی کہاں جائے گی؟ ان کا ٹیڑھا پن کہاں جائے گا؟ ان کا بگاڑ کہاں جائے گا؟ ان کے اخلاق کہاں جائیں گے؟ ان کی عبادتیں پھر کس انداز سے ہوں گی؟ ان کے عقائد کا کیا حال اور کیا عالم ہوگا؟ جب عالم دین کا عقیدہ درست نہیں، جب اس کے اخلاق درست نہیں، جب اس کے معاملات درست نہیں، جب اس کے کردار درست نہیں، تو جنہوں نے ہم کو نمونہ بنایا، جو ہم کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہم کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو ہمارے اخلاق کو نمونہ بنا رہے ہیں اپنے لیے، ہمارے معاملات کو نمونہ بنا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے معاملات کے لیے، تو ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو ہر وقت ہم کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ ہم قبلہ نما ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک غلطی سے دسیوں کی نمازیں خراب ہو جائیں، دسیوں کے عقیدے خراب ہو جائیں، دسیوں کے معاملات بگڑ جائیں، دسیوں کا کردار جو ہے وہ غلط راستے پر کام کرنے لگے یا چلنے لگے، تو ہم قبلہ نما ہیں۔ دوسری چیز، ایک تقریر میں قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے بہت عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا العلماء مصابیح هذه الامہ، کہ علماء اس امت کا چراغ ہیں، اور حقیقت میں پھر جو انہوں نے چراغ سے اس تشبیہ جو دی گئی ہے کہ وہ چراغ ہیں، چراغ کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھیے، چراغ کیا ہوتا ہے؟ چراغ خود جلتا ہے، چراغ شمع جو ہوتی ہے خود پگھلتی ہے، خود جلتی ہے، خود گھلتی ہے، لیکن دوسری جگہ اجالا کرتی ہے، دوسروں کے لیے روشنی کا انتظام کرتی ہے۔ تو ایک عالم کی ذمہ داری، بلکہ اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض منصبی ہے کہ خود جلے، خود پگھلے، خود گھلے، لیکن اپنے گرد و پیش کو روشن رکھے، دوسروں کو روشنی پہنچائے، دوسروں کے لیے اجالے کا انتظام کرے، لیکن اپنی فکر نہ کرے۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہم اپنی فکر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کی فکر سے غالب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا چراغ یا شمع کا یہی کام ہے؟ بلکہ شمع جب خود پگھلے گی تبھی اجالا کرے گی، جب خود جلے گی تبھی روشنی کرے گی۔ اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا قرآن کریم میں کہا گیا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ وہ جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، تو ہم یہاں پر وراثت کو صرف علم تک محدود کر لیتے ہیں۔ تو کیا وراثت کا تعلق صرف ایک چیز سے ہوتا ہے؟ باپ کی وراثت تو ٹھیک ہے، مال تک محدود ہے، جائیداد تک محدود ہے، کاروبار تک محدود ہے، مکان تک، زمین تک محدود ہے، لیکن انبیاء کی وراثت صرف علم تک اس کو محدود نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر وہ چیز جو نبی کا امتیاز ہے، نبی کی شان ہے، وہ ہم کو وراثت میں ملی ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کو وراثت میں کیا کیا چیزیں ملی ہیں۔ ہمیں نبی کا کوڑنا بھی ملنا چاہیے،
نبی کا پریشان ہونا بھی امت کے لیے ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ لوگ جہنم میں، آپ نے مثال دی کہ جس طرح پتنگے شمع میں گرتے ہیں اور گر کر اپنی جانیں دیتے ہیں، تو میں اسی طرح انسان جو ہے جہنم میں گرنے کے لیے بے قرار ہے، بے تاب ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے کہ کسی طرح وہ گر جائے، اس جہنم کی آگ میں گر جائے، اس آگ کے کنویں میں گر جائے، اور میں ان کی کمر پکڑ کے ان کو نکال لاؤں۔ تو یہ بھی وراثت میں ہم کو ملنا چاہیے کہ ہم جب دیکھیں لوگوں کو بگڑتا ہوا دیکھیں، ان کے اخلاق بگڑتے ہوئے دیکھیں، ان کے عقائد بگڑتے ہوئے دیکھیں، ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت بگڑتے ہوئے دیکھیں، اور ان پر دوسرے مذاہب کا رنگ چڑھتے ہوئے دیکھیں، تو ہم کو بھی اسی طرح کمر پکڑ کے ان کو نکالنا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے وہ تڑپ، وہ بے قراری، وہ بے چینی، وہ درد، وہ کرب جو نبیوں کے اندر پایا جاتا تھا، جب تک وہ ہمارے اندر منتقل نہیں ہوگا تب تک ہم یہ فریضہ یا ذمہ داری اور یہ کردار نہیں انجام دے پائیں گے۔ تو ہم چراغ بھی ہیں، ہم قبلہ نما بھی ہیں، اور ہم گویا مدارس کو اگر لیا جائے تو وہ پاور ہاؤس بھی ہیں، وہ قلعے بھی ہیں۔ تو یہ جو آیات پڑھی گئیں وہ عربی آپ سب جانتے ہیں، آیات کا ترجمہ کرنا یہاں پر گویا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب آپ ان آیات کی روشنی میں خود اپنا کردار متعین کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھ سکتے ہیں، اپنا فرض منصبی آپ اس سے واقف ہو سکتے ہیں۔ لیکن معاملہ بگڑتا کب ہے، اٹکتا کب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا علم ناقص ہے، ہم بے مقصد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شروع میں جب آپ آئے ہو تو کوئی مقصد آپ کے سامنے نہ ہو، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، آپ درجے جا رہے ہیں، لائبریری جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، لوگوں کی تقریریں سن رہے ہیں، تو آپ کو سب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا مقصد یہاں آنے کا کیا ہے، آپ کو یہاں کیوں داخل کیا گیا، اور یہاں سے نکل کر آپ کو کیا کرنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مقصد جانتے ہوئے بھی ہم انجان بن جاتے ہیں۔ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت میں واضح کر دیا گیا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہمارا کام دین پہنچانا ہے، ہمارا کام لوگوں کے اخلاق کو سنوارنا ہے، ہمارا کام ان کو مسجد سے جوڑنا ہے، اسلام سے جوڑنا ہے، اسلام سے متعارف کرانا ہے، اسلام کی عظمت اور محبت ان کے دل میں پیدا کرنا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں پڑھیں گے ڈگری ملے گی، ملازمت مل جائے گی، یا یہ جو بات بہت چلائی جاتی ہے کہ صاحب مدرسے میں ڈاکٹری پڑھانی چاہیے، انجینئر بنانا چاہیے، سائنٹسٹ بنانا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کیا انجینئر یا سائنٹسٹ یا ڈاکٹر ان کے علاوہ جو ہمارے سماج میں لوگ رہ رہے ہیں کیا وہ کھا کما نہیں رہے ہیں؟ کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ کیا ان کی خوشحالی نظر نہیں آتی؟ کیا ان کے بچے بھوکے مر رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ کو کتنے ڈاکٹر مل جائیں گے اپنے محلے میں، اور کتنے انجینئر مل جائیں گے، کتنے سائنٹسٹ مل جائیں گے، اس کے علاوہ بھی لوگ کھا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ کما رہے ہیں۔ اور کیا یہ انجینئر یا ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ سماج کی ساری ضرورتیں ان سے پوری ہو جاتی ہیں؟ قطعی نہیں ہے۔ سماج کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہمیں سینکڑوں کے ہزاروں قسم کے لوگ چاہیے۔ انہی میں سے ایک ہماری بھی ذمہ داری ہے سماج کے وہ کام جو دوسرے نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ذمہ داری جو دوسرے اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں ہیں، اور اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ وہ اس علم کے اس زیور سے آراستہ بھی نہیں ہیں، وہ نہیں بتا سکتے عقیدے کے بارے میں، اخلاق، اسلامی اخلاق کے بارے میں، اسلامی معاملات کے بارے میں، عبادات کے بارے میں وہ بیچارے نہیں بتا سکتے۔ ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتائیں۔ تو لیکن کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ذمہ داری ہم انجام دے رہے ہیں؟ پڑھ کر فارغ تو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہم میں سے شاید 5% بھی ایسے نہیں ہوتے ہوں گے جو یہ اپنا کردار ادا کرتے ہوں گے اپنے سماج میں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے اس ذمہ داری کو ہم انجام دیں، اور وہ ذمہ داری ہم آپ سب جانتے ہیں، اس سے ہم پوری طرح واقف ہیں۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ فرض منصبی جو ہم پر عائد ہوتا ہے، یا یہ ذمہ داری جو ہم کو ادا کرنا ہے، یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم کو اپنا کردار بھی درست کرنا ہوگا۔
جو کردار ہمیں ادا کرنا ہے دوسروں کے سامنے، اس کردار کو ادا کرنے کے لیے یا انجام دینے کے لیے ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، اپنے مزاج کو درست کرنا ہوگا۔ تب ہم وہ کردار جو قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں طے ہوتا ہے، تب ہم وہ کردار ادا کر سکیں گے اور اپنے فرض سے سبکدوش ہو سکیں گے۔ اگر ہم نے اپنے کردار کو درست نہیں کیا، ہم نے اپنی زندگی کو نہیں سنوارا، ہم نے اپنے معاملات درست نہیں کیے اور ہم عوام کی طرح زندگی گزارتے رہے، جھوٹ بھی بولتے رہے، بے ایمانی بھی کرتے رہے، ناانصافی بھی کرتے گئے، بدنگاہی کے بھی گناہ کرتے گئے، اور اس کے علاوہ نہ جانے وہ تمام کام جو اسکولوں کے لڑکے کر جاتے ہیں یا کالجوں کے لڑکے کر جاتے ہیں، نادانی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے اور دین کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے، اگر ہماری زندگی بھی انہی کی طرح گزر رہی ہے تو وہ کردار جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور وہ کردار کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیجئے یہ وہی کردار ہے جو پہلی صدی سے ادا کیا جا رہا ہے اور آج بھی ادا کیا جا رہا ہے اور جاتا رہے گا قیامت تک۔ کردار میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا، ہماری ذمہ داری میں کوئی تبدیلی نہیں ہونا، جو ہمارا فرض منصبی ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونا، کیونکہ وہ نبیوں کا دیا ہوا ہے۔ اور قرآن و حدیث سے وہ مستنبت ہے، قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، تو نہ قرآن تبدیل ہوگا، نہ حدیث تبدیل ہوگی، اور نہ ہمارا کردار تبدیل ہوگا۔ بس فرق کیا آئے گا زمانے کے اعتبار سے، اب آپ چاہے 21ویں صدی کہیے یا 22ویں صدی کہیے یا 23ویں صدی کہیے یا 400 500 1000 سال کے بعد کی جو بھی صدی آپ کہیے، اس میں کردار نہیں بدلے گا، ذمہ داری نہیں بدلے گی، طریقہ بدل سکتا ہے، اور اسی طریقے کو کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ یہ حکمت جو ہے یہ 21ویں صدی میں دوسری ہوگی، 22ویں صدی میں دوسری ہوگی، 14ویں صدی میں دوسری تھی، 5ویں صدی میں تیسری رہی ہوگی۔ اب 21ویں صدی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکمت کیا کہتی ہے، 21ویں صدی کے تقاضے، ان تقاضوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ 21ویں صدی کے جو مسائل ہیں جو پچھلی صدیوں میں نہیں تھے، ان مسائل کو سمجھنا ہوگا، اس طریقے کو سمجھنا ہوگا جو 21ویں صدی میں زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ 21ویں صدی کے تقاضوں کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جب آپ کا مطالعہ ہوگا درسیات سے ہٹ کر، جب آپ سماج میں جائیں گے، جب آپ اخبارات پڑھیں گے، جب آپ لوگوں سے ملیں گے، جب آپ سیاسی شعور بھی آپ کا بیدار ہوگا، اور حکومت کی پالیسیاں جو ہیں ان پالیسیوں کو بھی آپ سمجھتے ہوں گے، ان خطرات سے بھی آپ واقف ہوں گے اور ان اندیشوں سے بھی آپ آشنا ہوں گے جو اس صدی میں پائے جا رہے ہیں، اور جو مسائل ہیں، اور دنیا جس طرح سمٹ کر ایک گاؤں کی شکل میں آ گئی ہے کہ امریکہ ہم یہاں سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، روس کو ہم دیکھ رہے ہیں، چائنا کو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں جو کام ہو رہے ہیں ان کاموں کے اثرات یہاں ہندوستان میں پڑ رہے ہیں، شہروں میں کیا دیہاتوں تک میں ان کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ تو آج دنیا سمٹ چکی ہے، آج کے تقاضے، آج کے حالات، آج کے مسائل، آج کی مشکلات وہ نہیں ہے جو سن 400 ہجری میں تھی یا 500 ہجری میں تھی یا 600 ہجری میں تھی۔ یقیناً 21ویں صدی میں زمانہ بہت بدل چکا ہے۔ اب یہ حکمت قرآن کریم میں کوئی چیز یوں ہی نہیں کہہ دی گئی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ حکمت ہمیں بتا رہی ہے کہ 21ویں صدی میں ہمارا مطلوبہ کردار کیسا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کن کن چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اس میں شریعت میں بڑی لچک ہے، شریعت میں بہت لوچ ہے، اور شریعت میں بہت بڑی رعایت اور بڑی گنجائش ہے۔ ہمیں شریعت کو دیکھتے ہوئے، شرعی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات کو بھی مد نظر اور پیش نظر رکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے، تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے، سیاسی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے، حکومت کے منصوبوں کو دیکھتے ہوئے، ہمیں اپنے اس کردار کو تھوڑا بدلنا ہوگا۔ بہت جگہ کھل کر اس کردار کو ادا کرنا ہوگا، اور بہت جگہ اشاروں میں یا کنایوں میں یا چھپ کر یا آڑ میں اس کردار کو ادا کرنا ہوگا۔ تو کردار کہیں نہیں بدلے گا، کردار ادا کرنے کا طریقہ بدلے گا، اور وہ طریقہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بتانا پڑے یا آپ کو کہیں جا کر پوچھنا پڑے کہ وہ طریقہ کیا ہے۔ آپ جس سماج میں رہ رہے ہیں وہ سماج خود آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ وہ کردار اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کس راستے سے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کردار کو مؤثر بنانے کے لیے کیا کیا شکلیں آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور شریعت میں اس کے لیے کتنی گنجائش آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔
تو مطلوبہ جو کردار ہے، سب سے پہلی چیز جو اس میں مانے بنتی ہے وہ ہے ہماری زبان۔ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا وہ طبقہ جس کو ہم دانشور کہتے ہیں، جو یونیورسٹیوں میں ہیں یا کالجوں میں ہیں اور وہ ڈگریاں، بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے، ایک ہمارا طبقہ ہے مدارس کا، یہ دونوں میں تقسیم ہے۔ تقسیم ہندو غیر مسلم، ہندو اور مسلمان کی تقسیم سے بڑھ کر ایک یہ تقسیم ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم جس طرح اپنے غیر مسلم بھائی کو آسانی کے ساتھ بات اپنی سمجھا نہیں پاتے، ہم اس کو قرآن کریم کی وہ تعلیمات نہیں دے سکتے، حدیث کی تعلیمات نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس طرح اردو نہیں جانتا۔ جو اردو ہم بولتے ہیں یا جو اردو ہم سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا جو زبان، جس زبان میں ہم بات کرتے ہیں، وہ ہماری زبان نہیں سمجھ پاتا ہے، اور جتنی وہ نہیں سمجھ پاتا اسی طرح مسلمانوں کا وہ طبقہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے جس نے مدرسوں میں نہیں پڑھا، جس نے دینی درسگاہوں میں نہیں پڑھا، وہ بھی اتنا ہی ناسمجھ ہے دین کے معاملے میں۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم جب ایک بات کہتے ہیں تو ہمارا ہی طبقہ جو مسلمان ہے لیکن اسکولوں میں اس نے پڑھا، کالجوں میں پڑھا، اس کے دوست، اس کے ساتھی مسلمان کم اور غیر مسلم زیادہ ہیں، اس پر انہی کا رنگ ہے، انہی کا اثر اس پر غالب ہے، وہ خود ہمارے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ہمارا جواب دینے لگتا ہے، وہی ہمارا رد کرنے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے، یہ تو علماء کی باتیں ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ وہ قرآن پر حملہ نہیں کر سکتا، حدیث پر حملہ نہیں کر سکتا، وہ جانتا ہے کہ جس دن ہم یہ کریں گے تو کفر کا فتویٰ صادر ہو جائے گا، تو وہ بجائے قرآن اور حدیث کو نشانہ بنانے کے وہ علماء کو نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، یہ اس کی غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، یہ اس کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دوریاں ہیں خود ہمارے ہی اپنے سماج میں، خود مسلمانوں میں، اور دونوں تعلیم یافتہ ہیں۔ افسوس کی بات کیا ہے کہ وہ بھی جاہل نہیں ہیں، وہ بھی تعلیم یافتہ، ہم بھی تعلیم یافتہ، لیکن ہمارے دونوں تعلیم یافتہ دو الگ الگ دھڑوں میں کام کر رہے ہیں، دو الگ الگ دھارے ہیں، وہ دونوں نہیں مل پا رہے ہیں، تو ہم غیر مسلموں کو کیسے ملا پائیں گے؟ جب ہم اپنے ہی لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو ہم اپنے ہندو بھائیوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو ایک بڑا کام اس وقت، اس صدی میں یہ ہے کہ ہم اپنے اس طبقے کو جس کی بات سنی جاتی ہے، جن میں ادبا بھی ہیں، ان میں شعراء بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے دانشور بھی ہیں، بڑے بڑے مصنفین بھی ہیں، اور وہ ہیں جو سماج پر اثر رکھتے ہیں، سماج جن کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے، جن کا وزن محسوس کرتا ہے، ان کو بلاتا ہے، ان کی بات توجہ سے سنتا ہے، اور ان کے بارے میں اس کا تاثر یہ ہے کہ یہ واقعی علم رکھتے ہیں، یہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ ہماری قیادت کر سکتے ہیں۔ اس طبقے کو سمجھانا، اسلام کے بارے میں مطمئن کرنا اس صدی کا سب سے اہم کام ہے، اس صدی کا سب سے اہم کام ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان ماڈرن ہونی چاہیے، ہماری زبان وہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو الف سے لے کر یہ تک سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکیں، یہ نہیں کہ آدھی بات وہ سمجھ رہے ہیں، آدھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو اگر آدھی سمجھیں گے تب بھی وہ دین کی تشریح نہیں کر سکیں گے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہی مسلم وکلاء ہمارے ہی مسائل کو لے کر جب کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے ہیں کہ طلاق کیا ہے، ہم نہیں بتا پاتے ہیں کہ خلا کیا ہے، ہم نہیں بتا پاتے ہیں کہ نکاح کیا ہے۔ لہٰذا جب وہ وہاں کھڑے ہو کر سرکار کے وکیل کا جواب دیتے ہیں تو وہ بیچارے خود ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں دین کو، وہ طلاق کے مسئلے سے خود ہی واقف نہیں، وہ خلا کے احکام سے خود بھی واقف نہیں ہیں، وہ نکاح کے جو طریقہ ہے اس طریقے سے وہ خود واقف نہیں ہیں، تو وہ ہماری ترجمانی کیا کریں گے؟ وہاں پر غیر مسلم کر نہیں رہا ہے، ہم وہاں کر نہیں سکتے، ہم کورٹ کچہری میں کھڑے نہیں ہو سکتے، سمجھے آپ؟ کھڑا ہونا انہی کو ہے جو وکیل ہیں۔ اب ہم اپنے ہی مسلم وکیل کو اگر مطمئن نہ کر سکیں، اس کو ہی ہم سمجھا نہ سکیں، اس کا ہی اعتبار قرآن کریم پر ہم بحال نہ کر سکیں، حدیث پر اعتماد اس کا بحال نہ کر سکیں، تو ہم آدھا جسم لے کر کیا مقدمہ لڑیں گے؟ آدھی جماعت لے کر کیا ہم مقدمہ جیتیں گے؟ تو اس وقت کا سب سے بڑا ایک جو اس وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے یہ دونوں دھڑے ملیں، دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں، دونوں کی ملاقاتیں ہوں، دونوں کے نظریات میں ہم آہنگی ہو، دونوں کے خیالات میں ہم آہنگی ہو۔ اگر یہ دونوں مل جائیں گے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ جس اسلامی ملک میں آپ لے لیں، یہاں کی بات چھوڑیے،
آپ چاہے مصر کو لیجئے، چاہے لیبیا کو لیجئے، چاہے تونس کو لیجئے، چاہے عراق کو لیجئے، وہاں وہی طبقہ جو دانشور کہا جاتا ہے اور جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوا ہے اور نماز روزہ وہ سب کرتا ہے، عبادات میں ہم سے آگے شاید وہ نظر آئے گا، لیکن اسلام کا سب سے بڑا مخالف بھی وہی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ اسلام کی جو تصویر ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے، جو برقعے کا تصور دیا جا رہا ہے، جو داڑھی کا تصور دیا جا رہا ہے، جو شریعت کے بہت سے وہ مسائل جن سے وہ واقف نہیں ہے یا جن کو وہ موجودہ کلچر کے یا تہذیب کے خلاف سمجھتے ہیں، اوریانیت کے خلاف سمجھتے ہیں، بے حیائی کے خلاف سمجھتے ہیں، وہ ان کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اتنی سختی نہیں کرتا ہے، قرآن اتنی سختی نہیں کرتا ہے جتنی سختی پردے کو لے کر علماء کرتے ہیں، جتنی سختی اور دوسرے بعض شرعی مسائل کو لے کر علماء کا طبقہ کرتا ہے، وہ سختی اتنی زیادہ شدت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لہذا سب سے آگے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارا جواب دینے کے لیے۔ تو اسلامی ممالک جو کہے جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ پاکستان میں بھی یہی صورتحال چل رہی ہے، ابھی کتنے ایسے مسائل کھڑے ہوئے جہاں پر پاکستان میں قانون بنا، وہ قانون کے آدمی کا سر شرم سے جھک جائے، وہ مسلم ملک میں قانون بن رہا ہے اور کس کے کہنے پہ بن رہا ہے؟ کیونکہ وہی طبقہ جو ہمارا ہی ہے، جو کلمہ گو ہے، نماز میں مسجد میں نظر آتا ہے، حج بھی وہ ہم سے زیادہ شاید کر چکا ہوگا کیونکہ اس کے پاس وسائل ہیں، لیکن اس معاملے میں، اس بے حیائی کے معاملے میں وہ علماء کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہیں قرآن کریم میں نہیں لکھا ہے، کہیں حدیث شریف میں اس سلسلے میں کوئی وضاحت یا صراحت کے ساتھ کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس وقت کا ایک بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے ہی اس طبقے کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کو اپنے اعتماد میں نہیں لے پا رہے ہیں، اور ان جگہوں پر جہاں وہ جا سکتے ہیں ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہماری وہ تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے، ہمارے پاس وہ تہذیب نہیں ہے، ہمارے پاس وہ انداز نہیں ہے جو اس طبقے میں اثر ڈال سکے یا جہاں پر ہماری بات اہمیت کے ساتھ سنی جا سکے۔ ان کی سنی جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم براہ راست وہاں جا کے اپنی بات کریں، ہمیں بیچ میں ان لوگوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، وہ خلیج دور کرنے کی ضرورت ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان سے ٹکرا رہا ہے، ایک عالم غیر عالم سے ٹکرا رہا ہے، اسکول والا مدرسے والے سے ٹکرا رہا ہے، مدرسے والا جامعہ والے سے، کالج والا جامعہ والے سے ٹکرا رہا ہے۔ تو یہ ٹکراؤ جو اس صدی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے جو غیر مسلم حضرات ہیں، چاہے اس میں یہاں کے لوگ ہوں یا یورپ اور امریکہ کے لوگ ہوں، انہوں نے بہت آسان یہ راستہ نکال لیا کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب ہم جواب دیتے ہیں، ہم رد کرتے ہیں تو مسلمانوں میں ایک عصبیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ایک آواز ہو کر ہمارے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ اس سے آسان یہ ہے کہ ہم انہی میں ایسے لوگ تیار کر دیں جو ہماری زبان بولیں، جن کے لباس بھلے اسلامی ہوں لیکن ان کا دماغ ہمارا ہو، ان کی زبان ہماری ہو، تو وہی ہمارا کام کر دیں گے، ہمیں زیادہ اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس صدی میں علماء کا ایک بڑا یہ کردار ہونا چاہیے، بلکہ ان کا مطلوبہ کردار کہ اس خلیج کو پاٹیں اور اس طبقے کو اپنے ساتھ لے کر قدم بڑھائیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت حد تک جو یہ خلا پیدا ہو گیا ہے، یہ خلا بھی دور ہوگا اور ہماری آواز میں طاقت آئے گی اور ہماری آواز ان جگہوں پر پہنچے گی بھی اور توجہ کے ساتھ سنی بھی جائے گی جہاں ہم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ اس صدی میں جس چیز کی اور کمی ہے، جو ہمارے اس کردار کو کافی نقصان پہنچا رہا ہے، جو کردار ہمیں ملا ہے انبیاء علیہ السلام سے اور خاص طور پر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز خود ہم ہیں۔ ہمیں ہی فکر نہیں ہے، ہمیں ہی اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہم نے یہ تعلیم کیوں حاصل کی اور کیا اس کا مقصد ہے اور ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہم دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، دوسرے کاموں کی طرف توجہ دینے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ذریعہ معاش سب کو چاہیے، زندگی سب کو گزارنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادی بھی کرنا ہے، گھر بار بھی چلانا ہے، تو لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داری انجام نہیں دی جا سکتی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھاتے نہیں تھے؟
کیا وہ شادی نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ بچوں کو نہیں پالتے تھے؟ کیا وہ کاروبار نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ کھیتی نہیں کرتے تھے؟ آپ دیکھیے، جو کام ضروری ہیں انسان کے زندگی گزارنے کے لیے، وہ تمام کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی دین کی دعوت سے غفلت نہیں برتی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ ان کے فرائض میں داخل ہے، اور جس دن وہ اسے الگ ہو جائیں گے یا کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو گویا ان کے دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر اس سے اچھا ہے کہ وہ دنیا سے چلے جائیں۔ تو ہم وہ جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو آیات پڑھی گئیں اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی، وہ توجہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد خواہ ہم کسی پیشے سے منسلک ہو جائیں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، یا تجارت کریں، یا کھیتی کریں، یا باغ سے متعلق ہو جائیں، یا اور کوئی روزگار اختیار کر لیں، لیکن کسی بھی لمحے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے وہ آیت جو پہلے پڑھی گئی تھی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یہ ہمیں کسی بھی لمحے اپنے ذہن سے اس سے ذہن کو غافل نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کاؤنٹر بھی بیٹھے ہوں، چاہے دکان پہ بیٹھے ہوں، یا کارخانے میں ہوں، یا کسی آفس میں ہوں، یا اپنی کلینک میں ہوں، یا اور کسی جگہ پر اپنا کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں، لیکن یہ ذہن میں ہمیں رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا اور جب بھی حالات سازگار ہوں گے یا ہم کو ٹائم ملے گا، بلکہ ہم ٹائم نکالیں گے اس کام کے لیے کہ ہم نے 8 سال 9 سال یہی تعلیم حاصل کی ہے، وہ وقت ہم نے یوں ہی برباد نہیں کیا ہے۔ وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ تو اس تعلیم کے علاوہ کسی دوسرے اور طریقے سے بھی آپ کر سکتے تھے، کوئی ضروری نہیں تھا کہ آپ مدرسے میں پڑھ کر ہی دکاندار بنتے، یا کارخانہ چلاتے، یا مال بناتے، یا مال بیچتے یا خریدتے، وہ تو مدرسے کی تعلیم کے بغیر بھی آپ کر سکتے تھے۔ آپ نے جو مدرسے کی تعلیم حاصل کی ہے اس کا مقصد دوسرا ہے، اور وہ تعلیم حاصل کر کے آپ نے اپنے اوپر خود ایک ذمہ داری لے لی ہے۔ اب اگر آپ وہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا، 8 سال آپ نے پڑھا، مفت میں پڑھا، بغیر کسی خرچے کے پڑھا، ہر طرح کی سہولتیں آپ کو دی گئیں، ہر طرح کی آپ کے ساتھ رعایت کی گئی، فری میں استاد نے پڑھایا، فری میں لائبریری سے آپ کو کتابیں ملی، فری میں رہنے کی جگہ ملی، فری میں لائٹ ملی، اور اس کے بعد آپ نے 7-8 سال پڑھنے کے بعد جو ذمہ داری، وہی لولا نفر من کل فرقۃ والی ذمہ داری، تفقہ فی الدین والی اور انذار والی جو ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی تھی، اور جو کردار آپ کو ادا کرنا تھا، مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، آپ اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے 8 سال 9 سال جو مدرسے میں وقت گزارا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اپنے ماں باپ کو بھی حساب دینا پڑے گا جنہوں نے آپ کو یہاں بھیجا تھا، حساب ان چندہ دینے والوں کو بھی دینا پڑے گا جنہوں نے آپ کے لیے چندہ دیا تھا، ان اساتذہ کو بھی دینا پڑے گا جو بڑی نوکری حاصل کر سکتے تھے لیکن وہ بڑی نوکری چھوڑ کر انہوں نے مدرسے میں پڑھانا گوارا کیا تاکہ آپ جیسے لوگ تیار ہوں جو زمانے کے ضروریات کو سمجھیں، زمانے کے تقاضوں کو سمجھیں، اور دین کا یہ فریضہ ہے دعوت کا، تبلیغ کا، انذار کا، تبشیر کا، اصلاح کا، معاشرے کی اصلاح کا، عقائد کی اصلاح کا، کردار اور اخلاق اور معاملات کی اصلاح کا، یہ آپ ادا کریں۔ اسی لیے انہوں نے بھی بڑی بڑی ملازمتیں چھوڑ کر، بڑی تنخواہیں چھوڑ کر چھوٹی تنخواہوں پر گزارا کیا تاکہ آپ جیسے لوگوں کو تیار کریں، تاکہ آپ اپنے علاقوں میں جا کر، اپنی بستیوں میں جا کر، یا جہاں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں جا کر آپ اپنا یہ کردار ادا کریں، اپنی یہ ذمہ داری ادا کریں، اپنا یہ فرض منصبی ادا کریں۔ تو آپ کسی ایک کے جواب دہ نہیں ہیں، 10 کے آپ جواب دہ ہوں گے، تو اس جواب دہی سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا دامن پکڑا جائے گا، آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا کہ بھائی ہم نے یہ کیا تمہاری خاطر، ہم نے اپنے پیٹ کو پچکا کے رکھا، ہم نے بہت سی اپنی ضرورتیں چھوڑ دیں کہ تمہیں تیار کریں، اور تم کو ہم نے تیار کیا، تم نے علم حاصل کیا، یہیں سے تم یہیں رہ کر اس بلندی پر تم پہنچے، اور آج اسی مقصد سے غافل ہو گئے۔ آج تم نے وہی کام چھوڑ دیا، اسی ذمہ داری سے تم اعراض برت رہے ہو، وہی کردار جو تمہیں ادا کرنا تھا اس کردار سے تم بھاگ رہے ہو۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور بات جب آپ ذہن میں رکھیں گے، سوچیں گے، تبھی کچھ بنیں گے اور تبھی کچھ کر پائیں گے۔ کرنے کے لیے سوچنا ضروری ہے، اور سوچنے کے لیے غور کرنا ضروری ہے، اور غور کرنے کے لیے
اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ دینا ضروری ہے۔ تو یہ کردار جو آج کا یہ موضوع ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے کردار آپ کو ادا کرنا ہے یا کوئی الگ ذمہ داری 21ویں صدی میں آپ کو مل گئی ہے۔ ذمہ داری وہی ہے، کردار وہی ہے، فرق حکمت کا ہے۔ حکمت سے مراد زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کا ہے، زمانے کے حالات کو سمجھنے کا ہے، زمانے کے مسائل کو سمجھنے کا ہے، مشکلات کو سمجھنے کا ہے، خاص طور پر جو سیاسی صورتحال ہے اس کو بھی سمجھنے کا ہے، جو دشواریاں ہیں ان دشواریوں کو بھی پیش نظر رکھنے کا ہے، اور مؤثر طریقہ اس 21ویں صدی میں اس کردار کو ادا کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے، جو کردار ہر مدرسے والا جانتا ہے، استاد بھی جانتا ہے، طالب علم بھی جانتا ہے، اس کردار کو ادا کرنے کے لیے اسی حکمت کی ضرورت ہے جو حکمت چاہتی ہے ہماری یہ 21ویں صدی۔ میں اپنی بات ان پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔